السلام علیکم. عید کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں عمر دراز گوندل. آپ کو سب کو دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو. یقینی طور پہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ فیملی فیسٹیول بھی ہوتا ہے, دین کا فریضہ تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ فیملی ری یونین ہوتی ہے, دوست ملتے ہیں, اور پھر خاص کر گوشت کی بہت زیادہ چونکہ بہتات ہوتی ہے قربانی کی وجہ سے, تو لوگ گوشت بھی بہت زیادہ کھاتے بھی ہیں, دوستوں کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں. تو آپ گوشت بھی کھا رہے ہوں گے اور اپنی صحت کا خیال بھی کر رہے ہوں گے. تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ معمول میں ہم بہت سیاسی گفتگو کرتے ہیں, سیاست کے اوپر سخت سوالات بھی ہوتے ہیں, تلخ سوالات بھی ہوتے ہیں, تو آج ہم نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی. عید کے موقع کے اوپر بہت سارے لوگ جو آپ کو عموماً سکرینز کے اوپر دکھائی دیتے ہیں, یا سیاستدان جو سیاست کرتے دکھائی دیتے ہیں, ان کی عید کیسے ہوتی ہے, وہ عید کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور کیا یہ بھی ایک معمول کا دن ہوتا ہے یا پہلے سے تھوڑا مختلف دن ہوتا ہے. اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی ہے. میں بلا تاخیر ان کی جانب جانا چاہتا ہوں تاکہ ان سے آپ کا تعارف کرواؤں اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں. ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو کے اندر سینئر صحافی تجزیہ کار یشفین جمال صاحبہ نے. یشفین صاحبہ بہت شکریہ اور آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بلایا. آپ کے سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بہت عید مبارک. خیر مبارک. ہمیں سینئر صحافی حماد حسن صاحب نے جوائن کر لیا. حماد صاحب بہت مبارک ہو آپ کو عید کی. جناب خیر مبارک, بہت شکریہ, تھینک یو. آج تو خوبصورت جو ہے وہ آپ نے لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں پہ میٹھا زیادہ ہے اور میرا تعلق پختونخوا سے ہے. ہمیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسماء اقبال صاحبہ نے بھی جوائن کیا. اسماء, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ عمر, مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کو, تمام مہمانوں کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اور خاص طور پر تمام دیکھنے والوں کو بہت عید مبارک. اور صحافی تو چلیں آپ کو روزانہ دکھائی بھی دیتے, اس سے زیادہ سیاستدان متحرک ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو ملنے کے لیے, سیاست بھی کرنی ہے, اسکرین کے اوپر بہت پریزنس ہے, آل ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں, بڑے وائبرنٹ ووکل. پاکستان تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جوائن کے لیے. پنجوتا صاحب آپ کے وقت کا شکریہ بھی, اور بہت بہت مبارک ہو جناب کو. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو بھی بہت بہت عید مبارک. جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو بہت بہت عید مبارک. میں میرا خیال ہے کہ خواتین کا تعارف تو میں نے کرایا, چونکہ اب حماد صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں ذرا پشتون والی انہوں نے بات کر دی ہے, تو گوشت خوری کا بڑا تعلق ہے علاقوں سے. خاص کر کچھ لوگ بہت اچھا گوشت کھانا بھی جانتے ہیں, گوشت بنانا بھی جانتے ہیں. میں جب اسلام آباد آیا, میری دعوت بھی کی حماد صاحب نے, ان کا جب تک آپ ہمارے پاس کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمیں آپ اسلام آباد میں مسافر ہی لگیں گے. حماد بھائی, ایک تو بتائیں کہ عید معمول میں کیسے گزارتے ہیں, قربانی خود کرتے ہیں یا بس گوشت ہی خود کھاتے ہیں صرف؟ عمر, میں نے خود کبھی قربانی نہیں کی, بلکہ کسائی کو بلا لیتے ہیں یا نوکر, کسی بھی قسم کی قربانی نہیں کی. باقی قربانی تو قربانی خود گھر کبھی نہیں کی. دو تین دن پہلے ایک قربانی دیا ہے ہوں. اچھا, تو وہ باقی قربانیاں تو دیتے ہیں, لیکن ذبح کرنا, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ قربانی کی عید سے پہلے قربانی, آپ کی وہ والی ہوئی ہے. وہ ہو گئی, وہ مجھ پہ, ان کی جگہ میرے پہ آ گئی. بہرحال یہ دیکھیں ایک مذہبی فریضہ بھی ہے, لیکن یہ جو مذہبی فرائض ہوتے ہیں نا, وہ ہماری روایات, ہمارے نفسیات اور ہمارے تاریخ کا بھی حصہ بنتے ہیں. اور پھر اس میں نسل در نسل چونکہ وہ سرایت کر جاتی ہے اور ٹریول کر جاتے ہیں اگلی نسلوں تک, تو اس کے اندر محبت, اخلاص, روایات, تاریخ, یہ تمام چیزیں اس میں سمٹ کر آ جاتی ہے. اور دونوں عیدین جو ہے اسی سے ہمارے نفسیات اور ہماری تاریخ جڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یشفین صاحبہ, یہ عید عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ اس پہ خواتین کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے, چونکہ کچن کے اندر بہت زیادہ کام ہے. تو کیسے عید مناتی ہیں گھر کے اندر؟ عید پر ریسٹ کرتی ہیں چونکہ سارا سال صحافت کرنی ہے, یا پھر کوکنگ کرتی ہیں اور گوشت کے حوالے سے بھرپور تیاری ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے وہ ایک اٹیچڈ ہے خواتین کے ساتھ, کہ خواتین کچن سنبھالتی ہیں اور گوشت سنبھالتی ہیں پورا دن. میں جب بھی یہ بات کہتی ہوں تو مجھے بڑی باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں کہ میں ایسا کچھ نہیں کرتی. نہ مجھے میرا کھانے سے یا گوشت سے اتنا ہی تعلق ہے کہ بس کھانے کی حد تک تعلق ہے, پکانے سے, اس کو سنبھالنے سے میں نے کبھی کوئی دوستی نہیں کی ہے. میں کوکنگ کو لائف اسکل سمجھتی ہوں, مجھے آتی ہے, ضرورت پڑنے پہ میں بہت اچھا پکا لیتی ہوں, لیکن وہ ضرورت پڑھنے نہیں دیتی, وہ ضرورت. باقی پکانے سے میرا کوئی تعلق نہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمال بڑے مظلوم ہے, میں نے کہا بے شک وہ بہت مظلوم ہے, میں نے ان کو آج تک شادی کے 14 سال میں اپنے ہاتھ سے ہارڈلی کبھی کچھ بنا کے کھلایا ہوگا. تو ہاں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ نے ہیلپ عطا کی ہے. یہ صرف جمال مظلوم نہیں ہے,
ہر جمال مظلوم نہیں لیکن دیکھیں نا کچھ تو کوئی گھر میں بنا کے دیتا ہوگا. سو میں وہ نہیں کرتی ہوں. اپنی اماں کے گھر میں, میری والدہ کے گھر میں, میری والدہ کی جو ہے وہ سپرویژن میں ہوتا ہے, مدر ان لا کے گھر میں ان کی سپرویژن میں ہوتا ہے. سو جو ہماری قربانی ہوتی ہے, تبدیل نہیں ہوا. ہاں جو ہماری قربانی ہوتی ہے ہماری فیملی یونٹ کی, وہ بھی آنٹی سنبھالتی ہیں. سو مطلب بیسکلی میں تو اس طرح کے کوئی کام, آپ نے صرف ریسٹ کرنی ہے, انجوائے کرنا ہے. انٹرسٹنگ جواب نہیں ملے گا اس ڈومین میں. نہیں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے کہا میں ریسٹ کرنی ہے. ہاں میں ریسٹ کرتی ہوں, میں کھاتی ہوں. بس صاحب شہر کی اور گاؤں کی عید کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے, چونکہ آپ کا خود تعلق دیہات سے ہے. کیسے عید بناتے ہیں گاؤں کے اندر اور کیا مصروفیت ہوتی ہے, قربانی خود یا عیسائیوں سے ہی؟ دیکھیں یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر آپ قربانی کہ آپ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے اوپر آپ یہ قربانی دیتے ہیں, اور قربانی کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس چیز سے. ٹھیک. تو عید کے موقع کے اوپر جو عید سے پہلے والا دن ہوتا ہے وہ ہماری ہوتی ہے کوشش کہ 8-10 دن 15 دن پہلے بکرا وغیرہ لے لیں اور اس کو پھر 8-10 دن ذرا اس کی ٹہل ٹکور خدمت کریں اور وہ پورا اس کا خیال رکھنا, اور پھر 8-10 دن میں اس کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو جس دن پھر وہ اس کی قربانی ہوتی ہے اس دن تو پھر ساری پریشان ہوتے ہیں کہ آج جو ہے نا اس کی قربانی, اور آج بس اس کا جو آوازیں ہیں نا وہ آنا بند ہو جائیں گی. تو قربانی کا دن بس اسی طرح قربانی ہوتی ہے اور اس کے بعد عید پڑھتے ہیں. گھر میں زیادہ گزرتا ہے, یعنی ڈیرے کے اوپر فیملی کے ساتھ, یا پھر ڈیرے کے اوپر مہمان آ جاتے ہیں پہلے دن. عید والے دن بھی زیادہ سیاسی مصروفیت ہوتی ہے. بالکل عید کے موقع کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, ٹرینڈ ہے دیہاتوں میں خاص طور پر. لوگ جو ہے نا عید ملنے کے لیے آپ کے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. تو میرے 3 دن جو ہیں وہ ڈیرے کے اوپر ہی گزر جاتے ہیں, ملتے ملتے رات 10-11 بجے تک لوگ آتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب کیونکہ وہ 2024 میں الیکشن لڑا تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پھنس گئے. بالکل. تو زیادہ وقت فیملی کو دیتے ہیں یا ووٹرز کو دیتے ہیں؟ زیادہ ٹائم ووٹرز کو وہ لے لیتے ہیں. ووٹر وہ لے لیتے ہیں کہ اب ڈیرے پہ کوئی بندہ آیا بیٹھا ہو, کیونکہ آپ نے ہم سے ووٹ لیا, ہم آپ سے ٹائم لیں گے. وہ بالکل آپ کا فیملی کے لیے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. نہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بہانے گھر سے نکل جاتے ہیں, اسکیپ چاہتے ہیں. میں اسما کی طرف جانا چاہتا ہوں. ورکنگ وومن جو ہوتی ہیں وہ کام بھی کرتی ہیں, گھر بھی ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, پھر ایک سوشل سرکل بھی ہوتا ہے. تو عید والا دن جو ہے اس کو سو کے گزارتی ہیں, کھاتی پیتی ہیں, کیسا دن ہوتا ہے, کس طرح سے گزارتی ہیں؟ جیسے یاشوین نے بتایا کہ ان کو صرف کھانے کا شوق ہے, مجھے پکانے کا بھی شوق ہے, مجھے کھانے کا تو بہت ہی زیادہ شوق ہے. میں میٹ لور ہوں اور ویسے بھی میں بہت زیادہ. چلے آج دونوں خواتین کا یہ اندازہ ہوا کہ دونوں میٹ لور ہیں. ہاں میٹ لور بھی, اور میں کھاتی بھی بہت ہوں. لائک میں سارا دن کچھ نہ کچھ جیسے چگتے رہتے ہیں نا, میں وہ کرتی ہوں. دوسرا یہ کہ عید کا دن جو ہے اس سے پہلے جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں بکرے وغیرہ کے لیے, تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتی ہوں. چاہے بڑا جانور خرید رہے ہوں چاہے چھوٹا جانور خرید رہے ہوں, میری پسند سے میری اجازت سے کہ یہ والا ہم نے وہ کیا ہے, فائنل کیا ہے, تو میں بچوں کے ساتھ سارے فیملی کے بچوں کو لے کے جاتی ہوں. اور اس کے بعد جب جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو میں چھپ جاتی ہوں کہیں پہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس سارے, لیکن ظاہر قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس پین کو فیل کریں, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے ان کا صحیح مطلب جو ہے وہ آپ جان سکیں. اچھا جب وہ پھر اس کو ذبح وغیرہ کا عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے مکمل, پھر میں باہر آ جاتی ہوں. پھر جب بکرے کو لٹکاتے ہیں اور اس کی کھال اتارتے ہیں تو وہ میں اپنے ابا کے ساتھ باقاعدہ وہ کرتی ہوں, اس کی کھال اتارنے کا عمل بھی. اور میرے انسٹا پہ جو لوگ اگر کچھ مجھے فالو کرتے ہیں, میرے انسٹاگرام پہ میں نے لاسٹ ایئر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا تھا جس میں میرے ہاتھ میں ٹوکا ہے اور پورے خاندان کے بچے میرے ارد گرد بیٹھے ہیں, اور میں یہ پیغام دیتی ہیں لوگوں کو کہ میرے ہاتھ میں بچ کے رہنا بھائی. اچھا اس میں بس کیپشن بھی میرا یہ تھا کہ میں یہ بھی کر لیتی ہوں ٹکڑے ٹکڑے. تو میں گوشت خود بناتی ہوں, پھر جو ابا نے ہمیشہ سے بچپن سے سکھایا, ترازو لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں باقاعدہ, اس کو مکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ لیگ کسی کو جا رہی ہے, شولڈر کسی کو جا رہا ہے, بالکل نہیں, سخت اس پہ پابندی ہے. سارا گوشت مکس ہوتا ہے, اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک غربا کا جو گیٹ پر آپ کے بار بار مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور دوسرا جو ہے ریلیٹیوز کا, وہ ریلیٹیوز میں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں بڑھ جاتا ہے, اور باقی وہ والا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آج کل جتنی مہنگائی ہے اس میں جتنا سا بکرا آتا ہے اس میں یہ باربیکیو پارٹیز کے لیے پتہ نہیں یہ سیاستدان لوگ جو ہیں یہ کہاں سے اتنا سارا گوشت نکال لیتے ہیں, بیکاز دے آل آر ریچ نا, لائک یہ تو افورڈ کرتے ہیں. ہم اینکرز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سے بکرے لے آتے ہیں, تو اس میں سے 5-7 کلو گوشت نکلتا ہے, تو میں باربیکیو پارٹیز نہیں کر کرتی ہیں. اگر ہم سارے لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے تو کھانا کھا بھی لیں گے تو کتنا کوئی کھا لیں گے, مطلب باربیکیو آپ نہ کھلائیے گا. کچھ لوگ بہت کھاتے ہیں, صرف کھاتے ہیں, انہوں نے خود بتایا. وہ دیکھیں ہر قوم کے اپنے نفسیات ہوتے ہیں اور اپنے فوڈ ہوتے ہیں نا.
تو کہتے ہیں کہ ایک مولوی نے مسجد میں، پختون مولوی تھا، پٹھان تھا، کہتے ہیں کہ اسٹیج وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنے مقتدیوں سے کہا کہ آج میں امتحان لوں گا آپ کا. کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ بتائے کہ بقر عید کے بعد دوسرا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے پختونوں پہ کیا ہے. یعنی پہلا احسان بقر عید کے اس میں گوشت بہت ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک مقتدی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کسائی کرتا ہے، گوشت بنا کے دیتا ہے. گوشت بنا اس کے. کا ملنا بھی ایک نعمت ہے عید کے روز. ویری ڈیفیکلٹ. اچھا پنجاب میں زیادہ تر دمبا بکرا یہ زیادہ تر ذبح ہوتے ہیں، لیکن پختونخوا میں اگر آپ دیکھ لیں تو 80-90% بڑا پنجاب میں بھی ہمارا صاحب اس میں جو بڑا جانور ہے وہ بہت ذبح ہوتا ہے. چونکہ اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کا اثر تو دکھائی دے رہا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا وہ اسے اگر آپ دیکھیں کمپیریٹیولی سستا پڑ جاتا ہے. اچھا روایتی طور پر وہ جو کوزین ہے کراچی میں تو وہ جو جانور اتارنے والا ہر سال ہم دیکھتے ہیں، وہ میں 1.5 گھنٹہ ٹرانسمیشن کر چکی ہوں. جب میں ایک پرائیویٹ چینل پہ تھی تو وہ کہتے تھے جی اترنے کا عمل جاری ہے، تو اس پہ آپ ابھی بولنا شروع کریں. 1.5 گھنٹہ. ویسے وہ وہاں پورا ایک فیسٹیول ہوتا ہے، لوگ گلیوں میں نیچے کھڑے ہوتے ہیں، کرینز آتی ہیں، کوئی گر جاتا ہے، کوئی بھاگ جاتا ہے، وہ بھی ایک فیسٹیول ہوتا ہے. عمومی طور پہ جب جس طرح کہتے ہیں کمفرٹ فوڈ، ہم جب خوش ہوتے ہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں، عموماً کیا کھاتے ہیں؟ کوئی بریانی، پلاؤ، کڑھائی، کیا پسند کیا کرتے ہیں گوشت میں؟ کڑھائی مجھے پسند ہے. پھر تو ہمیں لکشمی جانا پڑے گا، ٹیمپل بھی لاہور جا سکتے ہیں. کڑھائی جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے. اچھا کڑھائی میں بھی دمبا کڑھائی کون سی؟ ساری کڑھائی ساری پسند. کڑھائی جو ہو، کڑھائی جو بھی ہو نا، چکن ہو، مٹن ہو، چکن میں بھی دیکھیں دیسی چکن ہو نا، عمر وہ تو پھر مجبوری میں کھانا پڑ جاتا ہے جو حالات ہیں. عمر دیکھیں یہ سیم ہوتا ہے تقریباً، لیکن اپنے جو وہاں جو اویلیبل چیزیں تھی نا اس کے مطابق بناتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے بعد میں عرب میں زرید بنتا تھا، اون کے گوشت میں بناتے تھے شوربہ اور روٹیاں، اور وہ آتے آتے ہمارے علاقے تک آیا. تو ہمارا چونکہ بڑا ایگریکلچر علاقہ تھا، گھاس پھوس یہ تمام چیزیں ایگریکلچر تھی، وہاں پر بڑے جانور. تو ہمارے علاقے میں ایک فوڈ ہے سینکڑوں سال سے چلا آ رہا ہے اور شادیوں پر بنتا ہے، کٹوا اس کو بولتے ہیں. وہ ایسے مٹکے ہوتے ہیں مٹی کے. یہ پنجاب کے علاقوں میں میاں والی سائڈ پہ ہوتا ہے، اس طرف بھی ہوتا ہے. ہاں لیکن بنیادی یہ سوادی اور سراؤنڈنگ ایریا میں. اچھا یہ جب آپ جنوب میں جاتے ہیں وہاں پر وہ دیسی مرغے کا بناتے ہیں یہی چیزیں. یعنی وہ جو زرید تھی وہ یہاں کٹوا بن گیا، وہ جنوب میں جا کے مرغے کا وہ پینڈا یا صوبت وہ اس کو بولتے ہیں. پھر آپ کے جنوبی پنجاب میں چینیوٹ اور اس سائڈ پہ وہ کنہ بن گیا. تو یہ تقریباً سیم ہے، لیکن چونکہ وہاں پر دمبا اور بکرا اور یہ چیزیں دستیاب ان دوستوں کو لے کر کب آپ کی طرف آؤں گے؟ سارے میں نہیں ہوں 10 رہنے ہیں سارے انج ہو گیا. ان کو کب لے کے آپ کٹوا میں آپ کوئی ٹائم رکھ. آپ کو بتاؤں آپ کی ریکارڈنگ سے پہلے میں حماد بھائی کو کہہ رہی تھی کہ گھر تو بلایا نہیں ہے، اوپر سے ریکارڈنگ شروع کرتے ہی آپ نے ایک کیس بنا دیا حماد بھائی پہ کہ انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور مجھے کھانا مجھے بڑی زیادتی. آپ کی پردیسی والی جو جرسیم ہے وہ مارنا ہے. بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے، سیاستدان بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. یشفین صاحب آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ تو یہ بتائیں یہ جو آپ نے کراچی لاہور میں فوری طور پہ فیصلہ سنایا کہ کراچی کے بارے میں تو یہ کہ اگر آپ کسی گلی میں چلتے ہوئے کسی ایسی بالکل ایسی بیسک سی جگہ سے بھی بریانی لے لیں تو اس کا ایک اپنا ہی اب آپ دیکھیں ہم سارے اسلام آباد میں ہیں، اسلام آباد کا کوئی ذکر ہی نہیں. اسما یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں وہی اسلام آباد میں آپ کو بتاؤں سارے کھانے جو اچھی چیزیں جہاں بنتی ہیں اسلام آباد میں وہ ساری اسلام آباد میں اویلیبل. اچھا جواب ہے. آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہر شہر کے لوگ ہر صوبے کے لوگ اسلام آباد میں آتے ہیں تو سب صوبوں کی سب ڈشز آپ کو اسلام آباد. آپ کیا خوش ہو کے کھاتی ہیں؟ آپ کی کمفرٹ فوڈ جس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ ڈیپینڈس موڈ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ویسے I'm a steak lover تو مجھے سٹیکس بہت. دیکھیں آپ نے اب اسلام آباد والی فوڈ کی باتیں کی، ادھر سے بریانی کی بات ہو رہی ہے، باربیکیو کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد کی فوڈز والی میں باتیں کی ہیں. I'm a steak lover لیکن میں دال چاول بھی لکشمی والے جو میں نے آپ کو بتایا جو بہت فیمس ہیں لاہور کے اور جگہ جگہ ملتے ہیں، کشمیری دال چاول جس کے ساتھ کباب ایک خاص قسم کا ہوتا ہے وہ بھی مجھے پسند ہے. جیسے پنجوتا صاحب نے کہا کڑھائی،
کڑھائی لیکن میں گھر میں بہت اچھی بناتی ہوں, وہ مجھے بہت پسند ہے. کالی مرچوں والا پلاؤ میرا بہت فیمس ہے, آج ٹی وی کے لوگ اگر سن رہے ہیں انہوں نے کھایا ہوا بھی ہے. یاسمین یہی کہہ رہی ہیں ایسی بچے جب بناتے ہیں کہ کھاؤں گی. آسما بناتی ہے تو کھائیں گے. اچھا میں آپ کو بتاؤں 1901 اگر مجھے انویسٹر مل جائے تو میں رہنا کھا سکتی ہوں. آسما 1901 سے میری اور تمہاری دوستی ہے, مجھے تو نہ کھلایا. یہ بات یہ تو مجھے آج پتہ چلا آپ کچھ بناتی نہیں ہے. ہاں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو بلا لیتے. بالکل آپ کو جو صاحب 2 ہماری دعوتیں ہو گئی ہیں, ایک حماد صاحب کی طرف اور ایک اسما میں سے سب کی طرف. کہ میرے خیال مزید کم نہیں ہونا چاہیے تھا, انہوں نے 2.5 آ جائے. نہیں یو موسٹ ویلکم ٹو کم ٹو مائی پلیس. ہم پلیس صاحب نے کہا اس کو روک دیں اس سے پہلے کہ ہمارا نمبر لائیں. نہیں آپ میرا نمبر بھی رکھ لیں اینڈ یو موسٹ ویلکم ٹو کم ٹو مائی پلیس. میرے ہاتھ سے بنا ہوا کچھ نہیں ملے گا بٹ کھانا کھلا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آسما کو بلا لوں گی, وہ پکا لے گی کچھ آ کے میری طرف. چلے یہ موجود لوگ جو ہیں نا, یہ میں کچھ دنوں میں میرا تو ڈن ہو گیا. چلے ڈن ہو گیا, پہلے آغاز یہاں سے ہوگا. ایک ڈش وہاں آ کے میں بھی بنا دوں گی, رائس میں بنا لوں. آپ کے گھر میں آ کے وہ ڈش کیا کھلا رہے کنا, کیا نام تھا اس کا, کیا کھلا؟ کٹوا. خدا کے لیے میں دیہاتی پختون ہوں, ہمارے گھر آپ نہیں آپ اپنے گھر میں ہی بنائیں گے, رواں اچھا ہے. چلے میں تسی آ کے میرے گھر میں پہلے ہمارے ساتھ کی طرف رستے پھر میری طرف پہلے ہی سے نہیں سنیں تو صحیح, آپ آ کے ڈش ان کے گھر میں بنائیں گی تو ان کا بستر وہ اٹھا کے جی میں دیہاتی قسم کا. جمال صاحب یاد آ گئے. نہیں بھابھی جو ہے سے میں ملی ہوئی, وہ بہت اچھی نفیس خاتون ہے. آپ غلط طرف جا رہے ہیں. نفیس نہیں رہتا نا بندہ, پھر نفیس نہیں رہتا بندے سے کوئی پتہ نہیں لگتا, پتہ نہیں لگے اب کب آپ کون سا لمحہ آ جائے, وہ کہتے برا وقت بتا کے تو نہیں آتا. اچھا عمر ایک اور بات, یہ جو فوڈ ہوتا ہے نا جس علاقے کا, اس کے مطابق ان کے نفسیات بنتے ہیں. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ عرب اون کا گوشت کھاتے ہیں, ان کے اندر انتقام بہت ہے. ٹرکش جو ہے وہ گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے, ان کے اندر مستی بہت ہے. اور افریقن جو تھے وہ بندر کھاتے تھے, تو ان کے اندر بے حیائی بہت ہے. یہ ابن خلدون نے لکھا ہے. تو جو آپ کا فوڈ ہوتا ہے اس کے مطابق اس قوم کے نفسیات بنتے ہیں. شکر ہے انہوں نے اسلام آباد والوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. میرے خیال ہے نکلے سے پہلے کہ لاہور کراچی کے بارے میں گفتگو کچھ اور کچھ پتہ لگ جائے, کچھ لکھا ہوا ہے, میرا خیال ہے کہیں اور جاتے ہیں, کسی اور اچھا عماد صاحب یہ بتائیں کہ ایک صحافی کی عید ظاہر ہے کہ اس دن بھی خبریں تجزیے تبصرے ہی کر رہے ہوتے ہیں, یا نہیں آرام سے کچھ کوئی موسیقی شوز کی بھی سنتے ہیں, کوئی لٹریچر وغیرہ بھی, یا بس خبریں کرنی ہے آپ نے؟ یہ دیکھیں پہلے جب پرنٹ میڈیا تھا نا, تو اس وقت تو ٹھیک ہے چھٹی ہو جاتی تھی, ایڈیٹر کہتا تھا بس بھائی آپ جائیں. تو پھر چونکہ موبائل فون بھی نہیں تھا, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, تو بس ہم فارغ ہو جاتے تھے. اب یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کے جیب میں سیل فون ہوتا ہے اور آپ پوری دنیا کے ساتھ آپ کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, دفتر کے ساتھ بھی, صحافیوں کے ساتھ بھی, سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی. تو اب چھٹی کا تصور اسی طرح نہیں ہے جس طرح پہلے زمانے میں ہوا کرتا. اب آپ کو وی سی آر پہ فلمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اب تو وی سی آر بھی نہیں رہا, اور ہماری ایج بھی وہ فلموں والی نہیں رہی جو چھپ چھپ کے گھر میں فلمیں دیکھتے تھے. آپ وہ بہت زیادہ بھی پڑتی تھی, آپ کو مار بھی پڑتی تھی, ڈانٹ بھی پڑتی تھی, لیکن اس سے بعض اگر ہم اس وقت آ جاتے تو وہ اس کے آگے اثرات اچھے نہ ہوتے. میرے خیال میں جس ایج میں جو آپ کے نفسیات ہوتے ہیں, جو آپ کے نیڈز ہوتے ہیں, اسی طرح چلنا چاہیے. یعنی ایک بچہ اگر شیطانی نہ کرے تو کیا کرے گا, تو وہ بچہ نارمل نہیں ہے. موسیقی سنتے ہیں ویسے؟ دو چیزوں سے مجھے بہت محبت رہی ہے ہمیشہ. ایک کتاب سے میں نے بہت زیادہ پڑھا, یعنی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کتابیں میں نے پڑھی. اور ایک موسیقی کو بہت سنا, بلکہ خصوصاً مجھے پنجاب کی جو فوک موسیقی ہے, یا جو ہمارے پشتوں کے جو روایتی ٹپے ہیں, اور اسی طرح میں نے پرشین کو بھی سنا, عربی موسیقی ام کلثوم تک, اور یورپین موسیقی افریقن تک. تو ایک تھوڑا بہت نالج بھی ہے, اس سے بہت شوق بھی رہا. اور ادب کو میں نے بہت زیادہ پڑھا, رشین ناول میرا بڑا پسندیدہ رہا, اور عربی ادب ٹرانسلیشنز پڑھے, عربی مجھے نہیں آتی, اور اسی طرح انگریزی, اردو اور پشتو. بنیادی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ لٹریری آدمی ہے, لٹریچر سے مجھے بڑی دلچسپی, خود بھی شاعری. ٹھیک ہے یشفین صاحب, ایک تو ہمارا تاثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے سخت باتیں کرتے ہیں, بڑے رف قسم کے لوگ ہیں جو ہر وقت سیاست یہ وہ,
کیا ایکٹیویٹی سے ہٹ کے ہوتی ہے؟ کتابیں پڑھتی ہیں, موسیقی سنتی ہیں, موویز دیکھتی ہیں؟ بالکل موویز دیکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, موسیقی سنتے ہیں. میں تو خیر یہ جو جرنلسٹ کے بارے میں سنتی ہیں یا میں بتاتی ہوں آپ کے لیے, جرنلسٹ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رف یا ڈرائی یا اس طرح کے سخت باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 4-5 صحافی جہاں اکٹھے ہوں وہاں کسی کو 5 منٹ بٹھا دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی ہم میں سے رف اور ڈرائی نہیں. ہم تو بڑے لائیولی لوگ ہیں میرا خیال ہے سارے, اور ہماری تو جب گپ شپ شروع ہو جائے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں گیا. موسیقی کی جہاں تک بات ہے, مجھے میوزک سننے کا ایک, جیسے کسی بھی انسان کو شوق ہوتا ہے, مجھے بھی شوق ہے, ڈفرنٹ طرح کا میوزک سن لیتی ہوں. آپ نے جین زی والا میوزک کہا ہے تو وہ آج کل ہم بائی فورس سنتے ہیں کیونکہ بچے سناتے ہیں. تو میری بیٹی جو ہے بڑی والی وہ 13 سال کی ہے, بیٹا میرا 9 سال کا ہے, تو آج کل میں کے پاپ سنتی ہوں. اب آپ مجھ سے کے پاپ کے بارے میں کچھ پتا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پتا کریں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں. مجھے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ماما یو آر سو بورنگ, آپ کو یہ نہیں پتا. اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. میرے بچے مجھے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونے دیتے, میں خاصی اپ ڈیٹڈ ہوں ود اے لاٹ آف کیا وہ کہتے ہیں وہ جین زی لنگو, مجھے بہت ساری پتا ہے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. آلدو میں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا ڈائریکٹلی یوز نہیں کرنے دیتی, لیکن یہ بچے اتنا کچھ پک کر کے آتے ہیں اسکول سے, اپنے فرینڈ سے, اپنے پیئر سرکل سے, تو میرا خیال ہے میں بہت جین زی اپ ڈیٹڈ ہوں, مجھے سب پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جوتا صاحب, ایک تو بڑا قومی مسئلہ ہے آپ سے متعلق, وہ میں چونکہ اس سے آگاہ ہوں, تو وہ تو چلے مسئلہ حل ہوگا تو ہم سارے سرگودا آئیں گے ہی آئیں گے آپ کی طرف سے. اچھا ولیمے کی دعوت کا مسئلہ وہ تو ایک قومی مسئلہ ہے, میرے خیال ہے اس پہ تو کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہوگی, نہیں بھی بلائیں گے تو میں آپ کو سرگودا سب کو لے کے چلا جاؤں گا. تو آپ تو بہرحال ابھی اب اس عمر میں ہیں جہاں پہ آپ کو موسیقی بھی ہوگی, آپ کو عشق بھی ہوگا, محبت بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, تو بتائیں اس سے ہٹ کے, سیاست سے ہٹ کے کیا کرتے ہیں تاکہ ہم ولیمے کی دعوت تک پہنچ سکیں. لیکن وہی بتائیے گا جو ٹی وی پہ بتانے والا. نہیں ابھی تو ایسی بالکل وہ جو یہ بتا رہے ہیں نا کہ وہ ایج گزر گئی ہے, تو پھر کیسے ولیمے پہ آئیں گے ہم سرگودا؟ بس پھر اب دعا ہی کریں. اب دعاؤں میں بات ٹائم ہی نہیں ہوتا. اب ظاہری بات ہے, شوز چل رہے ہوتے ہیں, کیسز چل رہے ہوتے ہیں, یا پھر حلقے میں چلا گیا اسلام آباد, احتجاج آ گیا, تو اس طرح آپ کو پہ رکھتے ہیں. نہیں صحیح بات ہے. موسیقی نہیں سنتے؟ موسیقی تو مجھے بڑا شوق تھا, لیکن اب ٹائم ہی نہیں ملتا. اب سفر میں بھی کال چل رہی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی, کوئی میٹنگ زوم چل رہی ہے, تو بریک تو چاہیے ہوتی ہے. انسان ظاہر ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, چیزیں بہت زیادہ. جب ایک خاص ٹائم کے بعد 3 مہینے 6 مہینے بعد پھر کیا ایسا کرتے ہیں جس سے آپ دوبارہ ریفریش ہو کے واپس فیلڈ میں آتے ہیں؟ ابھی تو نہیں ہے ایسا کوئی. نیند پوری ہوتی ہے آپ؟ نیند بھی نہیں پوری ہوتی. ایسے سیاستدانوں کی ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کو فون ہر وقت لوگوں کے سننے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیاستدانوں سے آپ کا اختلاف ہو, آپ کو کسی پارٹی کی پالیسی سے آپ اگری کریں, ان کے نظریات سے آپ ڈس ایگری کریں, ایک بات سے اگری کرنا پڑتا ہے کہ کسی بھی جماعت کا سیاستدان کام بہت کرتے ہیں, مطلب آن دا کلاک ہوتے ہیں, بہت مشکل زندگی ہے. آپ نے اپنی پبلک اپیئرنس مینٹین کرنی ہے, اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ نے سرکاری کام کو اتنا ہی وقت دینا ہے, ساتھ میں آپ اپنے ہلکے کے کام کو, جیسے ابھی پنجوتا صاحب نے بتایا کہ فیملی کا وقت جو ہے ہلکا لے جاتا ہے. سو آپ کی پرسنل لائف بہت کمپرومائز ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں اس ملک میں, آپ ان سے کوئی بھی اختلاف کریں, بٹ گیو اٹ ٹو دیم کہ وہ بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ کسی سوچ سمجھ کے سیاست کے اندر آئے, حادثاتی طور پہ آئے, کیسے سیاست میں کیسے آئے ہیں؟ بس یوں ہی سمجھ لیں کہ نہیں, اصل میں نا میں لا بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میرا نہیں دل تھا کہ میں لائر بنوں. اچھا. تو ماموں جو ہے نا میرے, ان کو شوق تھا کہ یہ پولیٹکس میں آئے, یہ لا کرے, اس فیلڈ کے اندر جائے. تو میرا تو شوق تھا کہ میں پائلٹ بنوں. اچھا طرف جاؤں. ہاں تو پائلٹ کا تعلق سرگودے سے ہے نا, شاہینوں کا شہر, تو وہ ان کے نفسیات کا حصہ بنا. لیکن وہ جو بیلٹ ہے سرگودا منڈی, وہاں وکالت کی بھی بہت زیادہ ہے. اب بہت زیادہ ججز بھی بہت زیادہ. خالد رانجھا صاحب خاکسار نے بھی چونکہ پنجاب یونیورسٹی سے لا پڑھا ہوا ہے, اچھا, تو میں اس لیے ذرا بتانا چاہتا ہوں وہاں بہت زیادہ جو ہے ہماری بدقسمتی کہ آپ ہمارے شعبے میں, بلکہ ان کی بدقسمتی کہ ہم بھی اس شعبے میں, ہم بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں نا. میں نے جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے میس کمیونیکیشن پڑھا ہوا ہے, تو وہ یہی سمجھتے ہیں. اچھا, ہم میں سے اکثر لوگوں نے میڈیا یا جرنلزم فارملی نہیں پڑھی کہ پنجاب یونیورسٹی کا میس کام ڈپارٹمنٹ مجھے اپنا ایلومنائی مانتا ہے, اور میں نے کبھی اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا. میں نے کہا اتنا خوبصورت الزام ہے کہ لگا رہنا چاہیے. یہ اچھی بات کہی آپ نے. ڈسکشن تو بڑی ہی زبردست ہے, شعر و شاعری بھی ہے, سیاست بھی ہے, صحافت بھی ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسما بتائیں, ایک تو یہ بتائیں کہ میڈیا میں کیسے آئیں؟ اگر آپ ایک اینکر نہ ہوتی یا یہ سب میڈیا والا آپ کا کریئر نہ ہوتا تو پھر وہ کسائی والا سین چل رہا ہوتا. اس سے یہ بتائیں آپ کی جاب سیکیورٹی تو ہے. میں ہاؤس وائف ہوتی, ظاہر ہے میری شادی بہت جلدی ہو گئی ہوتی, اور تو میڈیا کی شادی میں اس میں خراب, میں وہ کہنے لگی ہاں میڈیا نے کوئی خلل ڈالا. میڈیا قصوروار ہے. ہاؤس وائف ہوتی جو ہمارے گھر میں, جیسے میری باقی بہنیں ہیں. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا بننا چاہتی تھی, مجھے تھا کہ یا تو میں ایئر ہوسٹس بنوں
अच्छा, या मैं मॉडलिंग करूँ। ये दोनों सीट वाले पायलट और ये होस्टेस ये वाला हाँ, ये कैसे? पूरा जहाज का ये नहीं flow उधर ही है। हवा चलाने दिशा में शौक है। नहीं मैंने इन्हें कहा नहीं, मैंने कहा बुरा ना मान जाए कि पायलट नहीं बन सके, जहाज तो किसी भी वक्त बन सकता है। कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अच्छा, ये जर्नलिज्म में हादिसाती तौर पर बहुत कम लोग आते हैं। असल में बहुत से लोगों को शौक होता है, यानी मैं तकरीबन 22 जब से चक्कर लगा के आए ना, जरा लीडरों वाली बातें करना शुरू हो मैंने गए आपको कि बताया सियासत प्रोग्राम ये से पहले अगला प्लान ऑफ एक्शन, अभी मैं टीवी पे नहीं बताऊंगी। ये चक्कर पहले से भी लगता है। मैं अपने भाई और दोस्त इकरारुल हसन को करो फोन, राब्ता करवाऊं आपका? तो पहले वो खुद को उनकी जुमात का आप आगे फोन करवा दीजिए। नहीं, मेरी बात सुने, एक और लीडर पैदा होने दे, आपने क्यों फॉलोअर क्यों पैदा करना है लीडर को? माजरत। अच्छा, आप कह रही थी कि आप हाउस वाइफ होती हैं, हाउसवाइफ होती या मैं फिर मॉडलिंग की फील्ड में होती, अगर मेरी मर्जी मुझसे तो पूछी अब जाती। मॉडलिंग तो अभी भी हाजिर, ये मेरा मतलब अभी भी हाजिर है। ऑल इज नॉट लॉस्ट अब तो जमाना चला गया। मॉडलिंग से इतने हाय। फासले गए पर तो दिनों की नहीं है, बात मीडिया है। का हिस्सा तो है, आप करीब है मॉडलिंग के। हाँ, करीब हूँ। एक टीवी पे आने का जो एक शौक था बचपन में, क्योंकि हमारे घर में हमारा जो एक ड्राइंग रूम था उस वक्त जब मैं बहुत यंग थी, तो हमारी ड्राइंग रूम के अंदर एक लंबी सी टेबल थी गेस्ट के लिए, सर्विंग वगैरह के लिए, तो मैं उस पर पता नहीं टीवी पे कहना चाहिए ऊट पटांग कपड़े पहन के, तो बहनों को साइड पे बैठा के, तो मैं कहती थी लुक एट मी, और फिर मैं वॉक किया करती थी उस टेबल के ऊपर। उस जमाने में और अंदर टिकटॉक से नहीं कुंडी था, लगा वरना के बहुत बड़ी ताकि- स्टार होती हैं आज। हाँ, तो अंदर से कुंडी टिकटॉक लगा की। के, अंदर से कुंडी लगा के मैं ये सारी हरकतें करती थी कि ना अम्मा को पता चले, ना अब्बा को, और भाइयों को तो खास तौर पर नहीं। तो मुझे शौक था शुरू से कि मैं टीवी की फील्ड में या इस मीडियम में मैं आऊँ। तो हाँ, कहीं ना कहीं शौक पूरा हो रहा है, लेकिन नहीं, टिकटॉक तो बड़ी है, कितना फर्क आ गया आज से 15-20 साल की पहले जो आपकी ईद होती थी और आज की, और उसमें क्या फर्क महसूस करती हैं, क्या फर्क आया? मेरा ख्याल एक नेचुरल एवोल्यूशन इंसान की ज़िंदगी में जब हो रही होती है। 15 साल पहले, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, मेरी बड़ी बेटी जो है वो 13 साल की है, तो आप खुद एक और तरह के फेज़ में होते हैं ज़िंदगी के। मेरी शादी को 14 साल हुए हैं, तो 14 साल या 15 अगर आप साल पहले जा रहे हैं, तो फिर तो आई वाज एन अनमैरिड पर्सन, घर पे थी, तो वो तो फिर बिल्कुल ही एक और तरह की ईद होती है जब आपको खुद एक बच्चा ट्रीटमेंट मिलता है। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू आल्सो कि मैं घर पे थी भी लाडली, तो वो तो जाहिर है बड़ी पैम्पर्ड और उस तरह की एक ईद हुआ करती थी। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब लाइफ में ग्रो करते हैं, नाउ आई एम अ मदर, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरी सबसे छोटी बेटी 1.5 साल की है, आई हैव अ लिटिल बेबी आल्सो। तो वो हमारे तो घर का जाहिर है वो फिर इस वक्त तो सारा जो ओनर्स या फोकस है वो बच्चों के ऊपर होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ जिन घरों में बच्चियां होती हैं उन घरों की ईद की रौनक वैसे भी डिफरेंट होती है। सो आई हैव अ डॉटर, जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो हम मानते हैं वजूद जन से है हाँ, तस्वीरें कायनात में रंग, हम उसे बिलीव आपको करते बताऊं हैं। कि मैं जैसे क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि हमने बाय डिफॉल्ट तैयार होना है, मेकअप करना है, आपका जाहिर है आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, इट्स अ विजुअल मीडियम, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्लैमर उसके साथ अटैच्ड होता है। तो ईद का दिन हो या कोई भी और दिन हो, मुझे ना अपनी तैयारी बहुत लो रखने की आदत भी है। मुझे मैं चाहती हूँ ब्रेक मिले। हमारा तैयार ना होना जो है वो एक स्पेशल चीज होती है। हाँ, मेरे लिए वो स्पेशल होता है। लेकिन अब क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो हमारे घर में ईद की डायरेक्टर है वो, तो मतलब उसे सारा को बताना होता है कि नहीं अम्मा नो यू हैव टू वेयर दिस, ये तो ठीक नहीं है, मेकअप करें, ये अभी भी मैं यहाँ आ रही थी तो शी टोल्ड मी कि आप ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। सो कहने का मतलब ये है कि आप उसको शौक है, हाँ, और उसको शौक है। जोधा साहब, ये बताएं कि ईद जो है जाहिर है पहले आप अपने कजन्स के साथ या जैसे स्कूल फेलोज होते हैं उनके साथ मनाते हैं। गाँव देहात की रिवायात बड़ी मजबूत होती हैं, वो टब्बर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ भी वो ज़ाहिर वही चीज़ होती है। कोई फ़र्क आया देहात के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पहले से लोग आपस में ज़रा कम मिलना मिलाना हो गया, या वो जो अपनायत थी वो कम हो गई, या आप समझते हैं कि नहीं अभी भी वैसे ही है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क है। पहले जो है वो जितनी ये चीज़ें मॉडर्न कम थी, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, 4-4 5-5 दिन रहते थे। अब तो आप इधर से लाहौर जाएँ तो रात को दोबारा आप इस्लामाबाद होंगे। तो वो ज़ाहिरी बात है, जब जितनी ज़िंदगी फास्ट हुई है, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए आपकी वीडियो कॉल वाला सिलसिला हो, या चाहे आप ट्रैवल करके किसी गाड़ी पे आप जा रहे हो, तो वो उसमें कमी आई है। अब पहले जो है बहुत ज़्यादा लोगों की अटैचमेंट होती थी, लोग वक्त गुजारने के लिए स्पेशल जाते थे, और फिर खाने ये वो उधर रहना, गप्पें लगानी कि आज हम 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे। अब इन चीज़ों से जो है ना उसमें वो कमी आई है, क्योंकि जब आपके पास एक चीज़ एक्सेस आपकी ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की, तो वो फिर उसकी वो कदर कम हो जाती है। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि सोशल मीडिया क्योंकि दौर, इसमें आपकी इंगेजमेंट्स इतनी है कि आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया होता है जी कि मैं इतने बजे वॉक करूँगा, ये चैनल का मेरा टाइम है, फलाना मेरा टाइम है, जो भी जिस तरह की जिसकी भी ज़िंदगी है। और पहले घर का एक फ़र्द होता था, वो कमाता था और पूरा घर खाता था, ठीक है। अब घर के सारे अफराद कमाते हैं, ठीक है, फिर भी उनकी जो है वो पूरी नहीं होती। तो हर बंदा अपनी अपनी वो
لگا ہوا ہے تگ و دو میں اپنی آپ کی سروائیول کے لیے، اس میں بھی لوگوں کی جو ہے انگیجمنٹ زیادہ ہوگی. کسی گھر کے کسی فرد کو لاہور جانا پڑا، کسی کو اسلام آباد، کوئی باہر جانا پڑا، تو وہ بھی ایک اس طرف سے بھی اگر دیکھا جائے بہت ساری عوامل آپ اس میں جو ہے شامل. بالکل. اچھا میں وہ آپ سے ایک چیز پوچھتے ہی بھول گیا کہ جو آپ سے بڑا سب سے ریلیونٹ سوال تھا، کوئی لٹریچر کو لے کے، موسیقی کو لے کے، موویز کو لے کر، وہ تو آپ نے بتایا نہیں مجھے. اچھا میں زیادہ موویز وغیرہ میں نہیں ہوں، لیکن ہاں پوئٹری کا مجھے شروع سے ہے. میں پہلے لکھا بھی کرتی تھی. 9ویں جماعت میں جب میں تھی کلاس 9th میں، تب میں نے آخری شعر کہا تھا. اچھا خود کہا؟ ہاں خود میں کلاس 7 سے لکھا کرتی تھی. وہ جو آخری شعر ہے وہ مجھے یاد ہے، وہ ہے کہ اس طرح ہوئے معدوم سلسلے وفاؤں کے، واہ 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 واہ، محبتوں میں آ ٹھہرے معاملے اناؤں کے. اور بس کچھ شاید انا ہی کا ایشو تھا کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا. اچھا اس کے بعد میں نے کبھی لکھا نہیں. ہاں میں پڑھتی بہت ہوں اور مجھے اچھے شعر بہت ظاہر ہے ہر ایک کو اگر ذوق اچھا ہو. پسندیدہ شاعر ہے آپ کا؟ ڈیپینڈس. آج کل بھی بہت سارے ہیں، جیسے حافی پہ بہت تنقید ہوتی ہے لیکن مجھے حافی پسند ہے. پھر غالب کا تو کوئی ظاہر ہے کہ مقابلہ ہی نہیں ہے. پھر ہمارے جس کو کہا جائے کہ اقبال جیسا شاعر کون ہو سکتا ہے. وہ تو ان کے بارے میں جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہونے والے. اور یہ جو نوجوان نسل ہے اس میں سے آپ کو حافی پسند؟ میں نے بتایا کہ حافی ہیں، سریون ہیں، کچھ ایک دو اور بھی بڑے مزاحمتی آپ جو ہے نا وہ نہیں ناٹ مزاحمتی، رومانٹک. اچھا لائک مجھے رومانوی شاعری بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں ڈائجسٹ آیا کرتے تھے، خواتین آیا کرتا تھا، پاکیزہ آیا کرتا تھا. ویسے اس وقت ہم اسکول کی لائبریری میں بھی نونہال اس طرح کا ہوتا تھا، جی ہمیں ٹائم ہوتا تھا لائبریری کا. پہلے آتا تھا، اس کی تو اجازت تھی، ڈائجسٹ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو میں گھر میں تھوڑے بہت وہ پیسے اکٹھے کر کے، تو میں گھر کے پاس ایک کباڑیے کی دکان تھی، اس کباڑیے کی شاپ پہ جاتی تھی. اس کے پاس پاکیزہ اور یہ جو دوسرے وہ ڈائجسٹ تھے وہ کباڑ میں بکتے تھے، کیونکہ میں اتنی پہنچ تھی اس وقت، اتنے پیسے ملتے تھے پاکٹ منی. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس کو 5 روپے دے کے 3 پاکیزہ ڈائجسٹ لیا کرتی تھی. اچھا پرانے جو پچھلے کچھ مہینوں پہلے کے ہوتے تھے. تو اس میں پھر وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں پڑھنا، اور پھر میں ابھی خود چونکہ ایک عورت ہوں تو میری اپنی ایک کہانی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے موویز میں، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں نے ڈارلنگز دیکھی، بالی ووڈ کی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس میں صحیح عکاسی کی گئی ہے کہ معاشرے میں عورت کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھی تھی، شاید ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے کفیل کے نام سے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ میری کہانی ہے کہ جیسے آئی ڈونٹ نو مجھے ٹی وی پہ یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن ہم میں سے بہت ساری عورتیں ہیں جو ایک مرد سے شادی کرتی ہیں، لیکن وہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک مرد سے شادی کی ہے، اور وہی کمائے، وہی کھلائے، وہی پالے. ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. میرے جیسی بندی جو میڈیا میں تھی، میں نے 10 سال ایک اذیت والی لائف صرف اس لیے گزار دی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میرے گھر سے بھی یہی تھا کہ بس ابھی ڈولی گئی ہے تو ابھی یہاں سے جنازہ ہی اٹھنا چاہیے. ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. 10 سال ٹرائیڈ ہارڈ. لیکن اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اوکے، جو لوگوں کو کہنا ہے نا، میں نے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا. شاید یاشفین کو یا باقی اینکرز کو یاد ہو، مجھے بہت کالز آئیں کہ یہ پوسٹ آپ ہٹائیں، لوگ کیا کہیں گے. میرے ابا کو بہت کالز آئیں، چچا کی سعودیہ سے، ادھر سے کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ ہماری عزت کو یہ وہ. تو آئی سیڈ کہ نہیں، انف از انف. اور میں نے سوشل میڈیا پہ اس لیے اناؤنس کیا کہ میرے دل سے وہ جو خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ سب ہیں، میرے ریلیٹیوز بھی ہیں، میرے فرینڈس بھی ہیں، میرے کولیگز بھی ہیں. میں نے اس کے اوپر اناؤنس کیا کہ میں نے یہ کر دیا. نہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور آپ جیسے جو مضبوط خواتین ہیں وہ رول ماڈل ہیں. مجھے اسپیشل ایک آپ کے کسی چاہنے والے نے فون کیا، وہ کہہ رہے ہیں حماد صاحب سے شعر سنیں، پھر ہم کنکلوڈنگ اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں. یاشفین سے لازمی سننا ہے شعر. سنائی نا، اس کو پتہ ہے، اسی لیے مجھے بتا رہی نہیں، ڈبے میں کیک کیا ڈبے میں کیک وہ سنانا، لیکن حماد صاحب سے سنیں. یہ عمر صاحب چیٹنگ ہے، آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان کو، یہ چیٹنگ ہے. نہیں بٹ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں آتا کہ ڈبے میں کیک. دل پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے شعر سنا سکتی ہوں. حماد صاحب شعر سنائیں جی. اپنی ایک نظم ہے، وہ اپنی نظم ہے. اپنی نظم ہے. واہ واہ واہ. دو شاعر بیٹھے اوہ آج تو پھر مجھے بھائی میں نے یہ شو کیوں کیا ہے، مشاعرہ کروانا چاہیے تھا مجھے آج. اس نظم کا عنوان ہے وہ ہم ہی تھے. چند لائنیں سناتا ہوں. واہ. وہ ہم ہی تھے جو اس صحرا کے بے آب و شجر لمحوں میں بھی تن کر کھڑے تھے جب سوا نیزے پہ سورج تھا. تو ہم نے اپنے خون سے ریگ صحرا پر نئے رستے تراشے تھے کہ جب بھی کاروانے رنگ بو اترے تو اندیشے نہ ہو باقی بھٹکنے کے، کہیں بے سمت ہونے کے، کہیں معدوم ہونے کے. وہ ہم ہی تھے جو برفیلی ہواؤں کے بدلتے زاویوں پر خواب لکھتے تھے. گلابی خواب
جن کو ناتواں سورج کی ہلکی سی تمازت اور کسی کے قرب کے لمحوں کی بے ترتیب سانسیں آنچ دیتی تھی کہ ہم کو ان جماد موسم یخبستہ کو تحلیل کرنا تھا. بہت خوب. وہ ہم ہی تھے، وہ ہم ہی تھے. بہت بہت خوب. بھی آپ یاشفین سے شیئر چلیں جی آخر میں اس کے بعد آپ ادھر میں نے کہا نا جائیں گے ایسی اور زمین شعر کے ساتھ اختتام کر رہے ہیں یشفین صاحبہ، پھر شعر اچھا سنائیں. شعر شاعری کی جہاں تک بات ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے شاعری، لیکن آئی ایم ون آف دوز پیپل جو شاعری ریٹین نہیں کر سکتے. میں کسی اور کا بھی اچھا شعر آپ کو یاد کر کے نہیں سنا سکتی. سنائیں جی، شعر سنائیں پنجیدہ صاحب. وہ پلا کے جام نظروں سے، وہ پلا کے جام نظروں سے، اب کہتے ہیں کہ نشے کی عادت اچھی نہیں. واہ واہ ارے واہ ارے. واہ واہ. بات تو میں ناظرین، نے جو کی نشہ ہے وہ کیا زندگی کے لیے کیا کہتے ہیں، مجھے وہ ہے خطرناک ہے، خطرناک ہے. تو میں ملحق اس کے ہے، ساتھ ہی جی ملحق ہے. پروگرام کا جو ہمارا وقت ہے بات یہ ختم ہو گیا. آپ نے عید ہمارے ساتھ گزاری، آپ سب کو عید کی مبارک بھی. آپ Thank جو you, ہے thank you. جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں، آپ سب کے لیے دعائیں بھی. آپ خوش رہیں، آپ کے لیے یہ خوشی کا موقع مبارک ثابت ہو، اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مواقع کے اوپر جو خوشیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی پاکستان کے لیے بہت ساری خوشیاں ہوں، ہم کامیاب ہوں، ہم سرخرو ہوں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی عزت ہے. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.